اچھا ابھی صاحب مولانا صاحب نے آج گفتگو کی، پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں پھر گفتگو کرتے ہیں۔ جس ڈرافٹ کی تیاری میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں شریک تھی اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے، وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے۔ اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر بھرپور قوت کے ساتھ پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے۔ جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہے گا؟ جی حبیب صاحب، مولانا کا شکوہ صرف صدر مملکت سے ہے اور وہ عدالت جانے کی بھی بات کریں، احتجاج کا تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ دیکھیے، جو یہ معاملہ ہے مجھے سمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو آج ان کی آپ انداز گفتگو ملاحظہ فرمائیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل شاید حل ہو چکے ہیں۔ بڑا ٹھہراؤ جی، تھا۔ اور پھر کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نا، ابھی آپ نے اپنے ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک اجلاس، مشترکہ اجلاس میں بلایا جا رہا ہے۔ مشترکہ اجلاس کا وعدہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کو کہا تھا کہ میں اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح طے پایا تھا، لیکن اب ہم مشترکہ اجلاس بلا کے اس غلطی کا ازالہ کر دیں گے۔ تو مولانا اب انشور کر رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ مشترکہ اجلاس کا، اور مشترکہ اجلاس ہو اور پھر اس میں وہ سارا کام ہو جائے جس کا مولانا فضل الرحمان نے تقاضا کر رکھا ہے۔ اور اس میں مولانا کے ایکچولی جو زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ طاہر اشرفی صاحب کو کھڑا کیا گیا، ان کے مقابلے پہ جامعۃ الرشید کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا، حالانکہ وہ یہ سب اپنی اپنی جگہ بڑے محترم لوگ ہیں۔ جامعۃ الرشید کے لوگ تو بہت ہی محترم ہیں، اور وہ حضرت سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دراصل باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر کے مولانا فضل الرحمان کی سیادت جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کے اوپر جو قائم ہے اور تسلیم شدہ ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ 2019 میں جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ بار بار کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان پر دستخط کیے تھے، اس کے پیچھے بھی اس وقت جو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیادت چونکہ ہے، مدارس ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو مولانا تنہا ان کی قیادت نہ کریں بلکہ مولانا کی کانسٹیٹوئنسی کو توڑ پھوڑ دیا جائے۔ اچھا، یہ ان کے بھی ذہن میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان مخالفت کتنی بڑی تھی، جی بالکل، مطلب ایک دوسرے کو تو نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ معاملہ جہاں پر ایک پولیٹیکل تھا، اس میں ایک پولیٹیکل اینگل تھا، وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹو اینگل بھی تھا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ آپ پولیٹیکل اینگل نہ رکھیں اس میں ایڈمنسٹریٹو زاویہ، جو انتظامی زاویے سے آپ مدارس کو جس طرح رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کو جو اب وہ انہیں پتا ہے کہ جو بورڈز ہیں، وہ جو بورڈز بنے تھے مختلف اقسام کے جو ان کے دور میں، تو وہ بورڈز جب بن گئے ہیں تو وہ وفاق المدارس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وفاق المدارس میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت اور سیادت اور رہنمائی پہ بھروسہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو پہلے جہاں ایک وفاق ہوا کرتا تھا اب وہاں مختلف بورڈز بن گئے، تو مولانا چاہ رہے ہیں کہ جو دیگر مدارس جو اب تک ان بورڈز کے ساتھ نہیں گئے ان کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے تاکہ وہ وفاق کے ساتھ پھر مل جائیں، اور اس طرح مولانا کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ قائم رہتی ہے، اور یہ کسی بھی سیاستدان کا حق ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو قائم رکھیں۔ تو لہٰذا مولانا کو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو میرے دشمن تھے، آپ تو دوست یہ تو ہمارے دوست ہیں۔ ویسے ایسے کام اکثر دوست ہی کرتے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا دوستوں نے کیا۔ حبیب صاحب، 26 نومبر کے بعد جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے رہنماؤں کو کہا کہ آپ لوگ پارلیمانی سیاست کریں۔ پارلیمانی سیاست کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں معاملات مذاکرات پہ آ گئے ہیں، کمیٹی بھی بن چکی ہے۔
اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اچانک یہ پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن کیوں لیا؟ وہ جماعتیں جن سے خان صاحب کہتے تھے میں ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتا، اب ان سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی جیسے دو گروپس ہیں، ایک گروپ مسلسل مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے اور دوسرے گروپ کی طرف سے کچھ خیر مقدمی بیانات آ رہے ہیں. یہ کیا یو ٹرن آپ اسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ غالباً آپ کا ریفر آپ یہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا جی اور ان سے بات پولیٹیکل نہیں پارٹی سے بات نہیں کروں گا، اور 3 پارٹیوں کا بالخصوص وہ نام لیتے جی نون لیگ پیپلز پارٹی. لیکن اگر اس کے بعد آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے پہ ایک پبلک پوزیشن لی. یہ کوئی میرے سورسز کی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کو فون کیا ہے اور کسی سے پوچھا ہے، یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. وہ اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب برسر عام یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حکومت ہے اس کا اثر و رسوخ فوج کے اوپر ہوتا ہے، اور فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک طے شدہ طریقہ کار اور قانون کے اندر رہ کے چلتی ہے. صحیح، یہ بات وہ کہہ چکے ہیں. بالکل کہہ چکے ہیں. اچھا، اور یہ بات تواتر سے آئی اور اس کے بعد آپ بیچ میں بہت سارے واقعات بھی دیکھتی ہیں کہ اچھا آئے پھر گئے، پھر آئے پھر گئے، کبھی جلسہ آگے جا رہا ہے، کبھی مارچ آگے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. تو آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ آپ مذاکرات جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی سے کریں؟ اچھا، یہ بھی تو اس کا ایک اینگل ہے نا. ٹھیک ہے، ہاں یہ نیا نقطہ ہے. یہ نیا نقطہ نہیں ہے، یہ تو بازار سامنے، میں نے اس میں کوئی نقطہ نہیں پیدا کیا. نہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جناب مذاکرات کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے. بھائی سمپل سی بات ہے، پہلی بات یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی، عمران خان صاحب کی طرف سے اچھے بچوں کی طرح مان لی. اچھے بچے یا اچھے بڑے اس بات کو چھوڑیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بات میں نہ پڑیں. یہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پہ تو دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کسی ایک نقطے پر اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اگر اس طرح دیکھیں تو پھر آپ کو ذرا کہانی کھولنے میں اور سمجھنے میں بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ مذاکرات سے بات آگے بڑھ رہی. اب آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کو غصہ کیوں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو آ رہا ہے، ویسے کافی ساری پی ایم ایل این کو آ رہا ہے. طلال چودھری، بیرسٹر دانیال، ان سب کو آ رہا ہے نا غصہ. عطا تارڑ صاحب کو بہت غصہ آ رہا ہے. ویسے دیکھیے جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کا غصہ تو سر آنکھوں پہ، لیکن ان سے کہتے ہیں نا قہر درویش بر جانے درویش. ٹھیک ہے، درویش کا غصہ اس کی اپنی جان پہ ہی ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بھی یہ سیٹ اپ ہوگا مذاکرات والا، اس میں عطا تارڑ صاحب کا حصہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ عطا تارڑ صاحب، خواجہ آصف صاحب کا بھی نہیں ہوگا. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک موقع پہ تو انہوں نے پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگوا دی تھی جی، پریس کانفرنس ہی کر دی تھی، وہ لگی. تو لہٰذا عطا تارڑ صاحب کا کام کچھ اور ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے یہ زیادہ سینسٹیو ہے. تو اب اس میں سٹیک ہولڈرز آئیں گے. اچھا، وہ لوگ جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ مذاکرات ہو گئے تو ہم تو گئے. اچھا دیکھیں نا بھائی، سمپل سی بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک نقطے پر اتفاق ہے کہ مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونے چاہیے، تو اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو جو آگے لوگ ہیں، جو نقطہ میں نے آپ کو اخذ کر کے خدمت میں پیش کیا ہے، وہ سیاستدان ہیں، وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ سیانے. اچھا، انہیں یہ نقطہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. تو لہٰذا اب وہ کیا کریں گے، اور جو وہی کریں گے جو میں آپ کو بات کر چکا ہوں کہ جب بھی ایسی کوئی کوشش ہوگی جس سے نفرتیں کم ہوں گی تو اس کو سیبوٹیج کیا جائے گا، اس کو ٹارپیڈو کیا جائے گا. اب سیبوٹیج کرنے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے.